الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الحشر کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 طبقات کا ذکر فرمایا. جہاں اسلامی مملکت اور اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں وہاں بیت المال کا ایک شعبہ ہوتا ہے. اس بیت المال سے مختلف لوگوں کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. اس کو بیت المال کہتے ہیں. ہمارے ہاں ملک پاکستان میں بھی بیت المال ہے. اس بیت المال میں جو رقم آتی ہے وہ رقم کہاں سے آتی تھی، وہاں چیزیں کہاں سے آتی ہیں. اس میں جہاں اور مختلف شریعت کے احکام ہیں، جہاں جہاں سے کچھ چیزیں وہاں آنی ہیں، ان میں مال فے بھی ہوا کرتا تھا. مال فے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کسی جگہ لشکر لے کر گئے، ایک تو ہے ان سے لڑائی ہونے کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہاں کے مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے مال غنیمت. اس کی بھی خاص ترتیب ہے کہ کس طرح تقسیم کیا جائے. لیکن کسی جگہ گئے اور وہاں کے لوگوں نے صلح کر لی، لڑائی نہیں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ آ سکتے ہیں اور آ کر ہمارے علاقے میں آپ آ کر حکومت کریں، ہم اپنا علاقہ آپ کو دیتے ہیں. صلح کر لی. وہ جو صلح کے عوض میں جو وہاں سے مال ملا کرتا تھا اس کو کہتے ہیں مال فے.
یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اسی مال کا ذکر فرمایا. یہ مال کن کن لوگوں کو ملے گا؟ وہ 3 طبقات ہیں، لیکن ان 3 طبقات کا ذکر فرما کر ایک بڑا اہم اصول اور پیغام دیا گیا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ان میں سب سے پہلا طبقہ مہاجرین کا ذکر فرمایا. مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ حضرات ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ ختم کر دیا، قربان کر دیا. دوسرا طبقہ انصار صحابہ کرام کا. انصار صحابہ کرام یہ وہ ہیں جو حضرات مدینہ منورہ میں رہتے، اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جب حضرات مہاجرین ہجرت کر کے وہاں پہنچے، انہوں نے ان کی مدد کی، تعاون کیا. یہ ہے انصار. یہ تو 2 قسمیں ہو گئی، مال فہ ان کو ملے گا. تیسری قسم فرمایا ان دونوں کے بعد جو لوگ آئیں گے، مہاجرین کے بعد اور انصار کے بعد جو لوگ آئیں اور جن کی ایک خاص کیفیت بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان میں داخل ہو چکے، اور ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں نہ رکھیے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لا چکے کینہ. ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھیے کہ ہمارے دلوں میں کینہ آ جائے ان کے بارے میں. اے ہمارے پروردگار آپ ہی نرمی والے مہربان ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں جیسے جیسے امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور، زمانے سے دور ہوتی جا رہی ہے، بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. اور میں یہ بات بارہا عرض کر چکا کہ آج ہمارے ایمان پر حملہ ہے. اعمال پر تو وہ حملہ کر چکے، اب براہ راست ایمان پر حملہ ہے، اور اس کا بہت بڑا نیٹ ورک سوشل میڈیا ہے. فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. اب چونکہ ہر انسان کی اس تک رسائی ہو چکی، اس لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ یوٹیوب پر بولتا ہے بیٹھ کر، دیکھنے والے دیکھتے، فیس بک پر بولتا ہے، واٹس ایپ پر مختلف قسم کی پوسٹیں چلتی ہیں. ہمارے لیے کیا لا ہے عمل ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کی بچانا ہے. وہ ایمان بچانے کے لیے میں چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین ہم تک پہنچایا، قرآن کریم ہم تک پہنچا. اس ہم تک پہنچنے میں 3 واسطے. سب سے پہلا واسطہ حضرت جبرائیل امین کا. حضرت جبرائیل امین واسطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لائے، اللہ کا پیغام لائے. یہ درمیان کا واسطہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان. ایک واسطہ یہ ہے. دوسرے واسطہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ظاہر ہے فرشتہ ہر ایک کے پاس تھوڑی آئے گا، اللہ کا پیغام لے کر ہر ایک کے پاس نہیں. اللہ اپنا پیغام اپنے انبیاء کے پاس بھیجتے ہیں، وہ نبی پھر امت تک بات پہنچاتے ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اس دور کے جتنے لوگ تھے ان تک پہنچائی، جہاں جہاں تک پہنچائی. تو آپ درمیان میں ایک واسطہ ہے. اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین لیا وہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. انہوں نے وہ دین پھر پوری امت تک پہنچایا. یہ 3 واسطہ ہیں. اور اب یاد رکھے ان میں سے اگر ایک کڑی بھی نکال دی جائے تو دین ہم تک نہیں پہنچتا. یہ یاد رکھے بات. ایک کڑی بھی نکل گئی تو پھر دین ہم تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے یہ 3 کڑیاں ہیں، ان تینوں کڑیوں کی اللہ تبارک و تعالی نے خود حفاظت فرمائی ہے، خود دفاع فرمایا ہے. وہ خود کیوں کیا وہ بھی عرض کر دوں گا میں. یہ 3 ہے. اس لیے حضرت جبرائیل امین پر اعتراض ہوا
سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے حضرت جبرائیل امین کا دفاع فرمایا. وہ موقع نہیں یہ بات پوری کرنے کا. جبرائیل امین پر جب اعتراض ہوا اور اس کڑی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اللہ نے براہ راست دفاع فرمایا, قرآن میں اس کا جواب دیا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب پر لوگوں نے نعوذ باللہ اپنے منہ میں جو آیا بولنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کیا گیا, نعوذ باللہ انبیاء علیہم السلام کو کہا گیا پاگل ہے, نعوذ باللہ دیوانے ہیں, نعوذ باللہ جادوگر ہے, نعوذ باللہ, یا ان کو نعوذ باللہ سلطنت چاہیے, ان کو بادشاہت چاہیے, نعوذ باللہ. اس طرح کے مختلف الزامات. قرآن کریم اگر ہم پڑھتے جائیں, اس کی تفسیر دیکھیں تو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا دفاع فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان. انبیاء علیہ السلام نے خود کہا کہ ہم مجنون نہیں ہیں, ہم تو تمہارے خیر خواہ بن کر آئے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے تمہارے لیے قاصد بن کر آئے ہیں. باقاعدہ بتایا, پوری تفصیل ہے. تیسرے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, چونکہ یہ بھی واسطہ ہے, ان پر اعتراض ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے, ابھی تو آیت میں نے ایک ہی یہ چند 3 آیتیں پڑھی, اس کے علاوہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بتلا دیا کہ یہ تیسرا جو درجہ ہے, یہ تیسری جو کڑی ہے, یہ جو حضرات صحابہ کرام کی جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر امت تک پہنچایا, اللہ ان سے راضی ہو چکا, یہ اللہ سے راضی ہو چکے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی, اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. صحابہ کی فضیلت کہ معمولی لوگ نہیں ہیں. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں حضرات صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے. اب یہ 3 طبقے سامنے آ گئے. اب ان کو سمجھیے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات رکھے ہیں, مختلف رتبے ہیں, مختلف درجات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو فائز کرتے ہیں. ایک ہے مقام نبوت, اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دے, یہ مقام نبوت ہے. نمبر 2 ہے مقام صحابیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صحابی بنا دے. نمبر 3 ہے مقام شہادت, شہادت کا درجہ معلوم ہے سب لوگوں کو کتنا اونچا درجہ ہے. اور نمبر 4 ہے مقام ولایت, اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لے. اس میں جو پہلے 2 درجے ہیں مقام نبوت اور مقام صحابیت, یہ براہ راست اللہ تعالی کا چناؤ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے تو فرشتہ لے کر نبی تک پہنچے گا, وہ نبی اللہ کے چناؤ, اور جو نبی سے صحابہ تک بات پہنچے گی وہ صحابہ بھی اللہ کا چناؤ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں کا دفاع فرمایا کہ ان تینوں کے اوپر اگر کوئی بات کی جائے گی, اگر ملک کا وزیر اعظم کسی کو اپنا قاصد بنا کر کہیں بھیجے, ملک کا صدر کسی بندے کو منتخب کر کے اپنی طرف سے لوگوں تک پیغام بنانے والا بنا کر بھیجے, اس قاصد کے اوپر, اس سفیر کے اوپر, اس ایلچی کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو یہ براہ راست وزیر اعظم کے حکم پر انگلی ہے, صدر کے حکم پر انگلی ہے. اس لیے جبرائیل امین پر اعتراض اور انبیاء علیہم السلام پر اعتراض اور حضرات صحابہ کرام پر اعتراض در حقیقت اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے, نعوذ باللہ. اس لیے معمولی بات نہیں. اس لیے توہین رسالت کی سزا موت ہے, پتہ ہے سب کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف رسول اللہ یا کسی رسول کی, اللہ کے پیغمبر کی توہین نہیں کی, نعوذ باللہ, اس نے اللہ کی بھی توہین کی ہے. اس نے اللہ کے چناؤ پر اعتراض کر کے اللہ تعالی پر اعتراض کیا, نعوذ باللہ. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ وہ شخصیات ہے کہ ان پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی. جبرائیل امین جو قاصد ہے, محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام, اس لیے نہیں انگلی رکھی جا سکتی کہ یہ سب چناؤ اللہ کا ہے. کوئی چاہے میں نبی بن جاؤں, بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں بن سکتا. کوشش کر لے, نہیں بن سکتا. کوئی چاہے کہ میں صحابی بن جاؤں, نہیں بن سکتا.
بہت سارے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابی سر بن گئے، نہیں بن سکے. صحابی وہ بنے جن کو اللہ نے چنا، جن کو اللہ نے چنا. ہاں کوئی شہید شہادت کے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کے مقام پر فائز ہو جائے گا. مانگے کوئی ولایت کے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، مانگے گا، اللہ ولایت بھی عطا فرما دیں گے. لیکن نبوت اور صحابیت نہیں مل سکتی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہے، اس میں ہر انسان نہیں آ سکتا. جب اللہ کی طرف سے چناؤ ہے تو اس پر اعتراض کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں. اور پھر صحابہ میں تمام صحابہ ہیں، یاد رکھو، تمام صحابہ جنہوں نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت پر دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ایمان کی حالت میں تھے وہ لوگ اور دنیا میں ایمان کی حالت سے چلے گئے، یہ سارے کے سارے ایک سے لے کر آخر تک سب صحابی ہیں. اگرچہ ان کا آپس میں رتبوں کا فرق ہے، لیکن امت کے سامنے ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ایک صحابی جو ادنا درجے کا بھی صحابی ہو، تمام دنیا کے فقہا، محدثین، اولیاء تمام کے تمام جمع کر لیے جائیں، وہ ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ان کو فضیلت عمل کی وجہ سے نہیں ملی. کوئی کہے انہوں نے عمل زیادہ کر لیا، عمل کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی. ہمارے ہاں عمل پر ملتی ہے، وہاں فضیلت عمل پر نہیں، وہاں فضیلت حضور کی صحبت کی وجہ سے ملی ہے. وہ صحبت کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لے کر آئیں گے وہ صحبت؟ اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے بات کیا کرنا چاہتا ہے. وہ صحبت دنیا کہیں سے نہیں لا سکتی. وہ صرف اللہ نے چند لوگوں کو عطا فرمائی، وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے چن لیا تھا، ان کو صحبت ملی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دنیا میں ہر کسی کو نہیں مل سکتی. اس لیے یہ صحابیت کا شرف بہت اونچا شرف ہے. اس لیے کسی صحابی پر چاہے ان کا آپس میں رتبے میں فرق ہے، ہم نہیں انگلی اٹھا سکتے. اس لیے نہیں انگلی اٹھا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما چکے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. بھئی آپ کو کیا پڑی ہے؟ کوئی اگر ہمارے ماں باپ پر آ کر انگلی اٹھائے، اٹھانے دیں گے؟ کوئی بھی میں تمہارے ماں باپ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تمہاری ماں کون ہے اور باپ کون ہے اور ان کے بارے میں ذرا معلوم کروں، ہم تو گریبان سے اسی وقت پکڑ کے اس کو 2 ہاتھ جھڑ دیں گے. تیری جرت کیسے ہوئی ایسی بات بولنے کی؟ بولا کیسے تو نے؟ تو جب ماں باپ کے بارے میں گوارا نہیں ہے تو ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں بھی گوارا نہیں ہے. کیونکہ ایک ایک صحابی ایسا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہوا. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ایک صحابی اگر ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کرے، سونا ایک مد بہت معمولی مقدار ہے، اور تم احد پہاڑ جتنا، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جو حضرات گئے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے، دیکھا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو بھی میرے ایک صحابی کے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. بات تو ہم کر دیتے ہیں. ایک ہے دنیا کے اندر عام طور پر صدقہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ صدقہ کرنے کے لیے جو راستہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ راستہ اختیار کرتے ہیں. کسی نے آٹا صدقہ کر دیا، گندم صدقہ کر دی، چاول صدقہ کر دیے، پیسے صدقہ کر دیے، یا ان پیسوں کو لگا کر کوئی جانور خرید کر لایا وہ صدقہ کر دیا. لیکن یہاں آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا سونا صدقہ کر دیا. یہاں سونے کی بات آ رہی ہے. یہ سب سے اہم ہے. یعنی یہ تمام جتنے بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان میں سب سے اہم چیز سونا، اور پھر وہ احد پہاڑ کے برابر ہو تب بھی وہ صحابی کی ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ ان کو جو شرف مل چکا وہ دنیا کے کسی انسان کو نہیں ملنے والا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان میں کہیں تنقیص، کہیں گستاخی، کہیں کوئی ایسی بات ہو تو ایسی چیز کو دیکھنا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم تو اس پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے جو ایسی بات کرے. ایمان ایسا رکھو اپنا، کیونکہ یہی ایمان ہمیں بچا کر لے جانے والا ہے. اگر بیچ میں سے صحابہ کو نکال دیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نہیں پہنچ سکتے. انہی کے ذریعے سے پہنچیں گے، انہی کے ذریعے سے پہنچیں گے. اور یہ وہی ذریعہ ہے جس پر آج سب سے زیادہ یلغار کی جا رہی ہے. آج سب سے زیادہ حملہ ہے. کوئی پوسٹ آ جائے، کوئی یوٹیوب چینل ہو، کوئی ایسی چیز ہرگز نہ دیکھے. آپ نے پڑھنا ہے، آئیے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہے. قرآن پڑھو پتہ چل جائے گا صحابہ کا مقام کیا ہے. ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا نا. ہم تو ناول پڑھیں، ڈائجسٹ پڑھیں، ہم تو دنیا کی کہاوتیں پڑھیں.
اور جو چھوٹی چھوٹی پوسٹیں لوگوں نے بنا رکھی، یہ دیکھو فلاں نے کیا لکھا ان کے بارے میں، فلاں نے کیا لکھا. آپ اس کو چھوڑو، رب کا قرآن نظر نہیں آتا. رب کا قرآن ایک طرف، دنیا کی ساری تاریخ اٹھا کر ایک طرف رکھو، وہ اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. رب کے قرآن میں جو آرڈر آ گیا، جو حکم آ گیا، جو اللہ کا فرمان آ گیا، یہ ایسا شاہی فرمان ہے، دنیا کے سارے فرامین اس پر قربان کیے جا سکتے. یہ فرمان سب سے اونچا رہے گا ہمیشہ، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کوئی بات کرے نا، اس کو کوئی قرآن میں بات لا کر لگاؤ. ہم قرآن کی بات کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے، چناؤ کے لیے اللہ نے چن لیا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا وہ ہمیں دکھا دو، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے. قرآن میں رب تعالیٰ نے ان کی تعریف ہی فرمائی ہے. قرآن میں اللہ نے ان کو راشدون فرمایا، قرآن میں اللہ نے ان کو فائزون فرمایا. یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی کامیاب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے. اور یہ آیت تو سب کو یاد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کے بارے میں ہے، اور تمام صحابہ کے بارے میں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں نہیں، سب کے بارے میں علی الاعلان یہ حکم دیا گیا. اور پھر بعد میں آنے والے طبقے کو کہہ دیا گیا تم نے جب دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں دعا کرنی ہے جو میں نے انداز بتایا، جس کی تفصیل عرض کر دیتا. انہی میں ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، رجب کے حوالے سے چونکہ کچھ معاملات ایسے کیے جاتے ہیں کہ جس میں ہماری طرف سے نعوذ باللہ ان کی شان میں تنقیص ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، اس سے بچنا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ بھی صحابی ہیں اور پکے اور سچے صحابی ہیں. نہ صرف یہ صحابی ہیں، یہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کی والدہ بھی صحابیہ، اور ان کی ہمشیرہ بھی صحابیہ، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر نسبتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ ہم جو منہ میں آیا بول دیا. ان کا عہدہ دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرنے کا بجائے پہلے یہ دیکھو کہ رب کے قرآن نے صحابہ ایک ایک صحابی کی بات کی. اب احادیث دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز کہ آپ کاتب وحی ہیں. کاتب وحی وہ ہوتا ہے جو رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. وحی کیا نازل ہوئی؟ قرآن نازل ہوا. اس قرآن کریم کو جن جن حضرات نے لکھا وہ مخصوص حضرات تھے، ان کو کہتے ہیں کاتب وحی، وحی لکھنے والے. ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. اب کوئی معمولی بات ہے؟ جو قرآن اتر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتماد فرما رہے اور وہ لکھ رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق کہ ایک عمرے کے موقع پر فرماتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک سر سے میں نے اتارے. مختلف موقعوں پر عمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال مبارک اتارے گئے تو آپ نے بال اتارے اور ایک صحابی کو ہدیہ کر دیا، یہ لے لو. یہ پوری دنیا کے اندر کہیں کہیں وہ واقعتاً وہی بال مبارک ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرماتا ہے. واقعتاً وہی ہے بعض جگہوں پر، لیکن ہر جگہ نہیں. بعض لوگوں نے تو ایسے ہی کیا ہوا ہے، لیکن بعض جگہوں پر ایسا موجود ہے. تو وہ جو بال تھے انہوں نے وہ بال بھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی اپنے پاس بطور تبرک کے رکھے. اور جب انتقال ہونے لگا، انتقال سے پہلے وصیت کر کے گئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے اندر حضور کے بال بھی رکھ دینا، ناخن مبارک بھی رکھ دینا، اس کی مجھے برکت حاصل ہو جائے گی. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ملک شام جب فتح ہوا، ملک شام کے اندر فتح کرنے والے 3 حضرات صحابہ کرام، بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت یزید بن ابی سفیان. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے نہیں، ان کے بھائی صحابی ہیں. حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتحین شام میں شمار کیے جاتے ہیں، اور وہاں کا گورنر سب سے پہلے ان کے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کو مقرر کیا گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا وہاں کا امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. 20 سال تک وہاں پر گورنر رہے. 20 سال تک معمولی نہیں ہے. تو یہ بات معمولی نہیں ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو لشکر سب سے پہلے جو سمندر کے اندر لشکر لے کر چلے گا اور جہاد کرے گا، ان کے لیے واجب ہو چکی، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا واجب ہو چکی؟ جنت اور رب کی مغفرت واجب ہو چکی.
اور یہ واقعہ پیش آیا حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں. وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, آپ بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مختلف احادیث عرض کر رہا ہوں, فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر کے اوپر جا کر اس طرح جہاد کر رہا ہے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر جاتا ہے, یہ بھی اسی طرح بیٹھ کر جائیں گے. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ام حرام فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں, میں انہی میں سے ہو جاؤں. کیونکہ یہ سن چکی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ آپ نے فرمایا جو اس پہلے لشکر میں گیا اس کے لیے مغفرت اور جنت واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا دعا کر دی تو انہی میں سے ہوگی. اور سب سے پہلا بحری بیڑا جو تیار کیا گیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا, سب سے پہلا بیڑا. اور اس میں حضرت ام حرام شامل ہوئی. انہوں نے یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سنائی اور کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی اپنا نام ڈلوانے کی, لہذا اپنے شوہر کے ساتھ اس جہاد میں جا کر شریک ہوئی ہیں. وہ بحری بیڑے کے اندر یہ اس وقت تیار کیا گیا جو قسطنطنیہ تک پہنچا, بات طویل ہے. تو یہ جس بیڑے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سب سے پہلا سمندری لشکر جو سمندر میں جا کر جہاد کرے گا اس کے لیے واجب ہو گئی, تو اس کا امیر کون ہے؟ اس کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا لشکر ہے, یہ کسی اور کا لشکر نہیں. لیکن آج افسوس ہے ہم تو دنیا کی باتیں پڑھتے رہ گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات آنکھوں سے اوجھل ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے, یہ معمولی شخصیت تھوڑی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے فرمان, جن کا ذکر حدیث شریف میں, جن کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے, اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان کو آپ کتاب بھی سمجھا دیجئے یعنی قرآن کریم, اور ان کو حساب بھی سمجھا دیجئے اور حساب کے ماہر تھے یہ, اور ان کو عذاب سے بھی بچا لیجئے. یہ دعا فرمائی گئی. آج کہا جاتا ہے نا کہ یہ بچے بڑے جینیس ہیں, بڑے تیز ہیں, بڑے ذہین ہیں, بڑے مدبر ہیں. جو امت کے سب سے بڑے مدبر تھے حضرات صحابہ کرام کے دور میں وہ 4 تھے اور چاروں مسلمان تھے. ان میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مدبرانہ صلاحیتیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذہانت عطا فرمائی تھی. یہ حضور کی دعا کی بدولت ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان کو ہادی بھی بنا دے, اللہم اجعلہ ہادی و مہدیا, ان کو ہادی بنا, ان کو مہدی بنا, یعنی یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور یہ لوگوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے. جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں, تو جن کے بارے میں اتنی باتیں ہیں ان کے بارے میں کسی کو زبان کھولنے کی اجازت دی جا سکتی؟ زبان ہرگز کھولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جس کے بارے میں قرآن کریم میں صحابہ کرام کا فضائل اور احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین موجود ہے, تو وہاں تو کسی کو انگلی رکھنے کی گنجائش بھی نہیں ملتی, گنجائش بھی نہیں ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بات کرنا بھی چاہے وہیں چپ کرا دیا جائے کہ بھائی بہتر ہے یا تو تمہارے اما ابا کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر لیں, کیا اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تیرے اما ابا کے بارے میں ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے, یا تیری بیوی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. وہاں غیرت سامنے آ جاتی ہے, یہاں غیرت نہیں آتی. ایمانی غیرت زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے بارے میں ذرا بھی تنقیص گوارا نہیں کرتے. یہ اتنے اونچے ہیں, کوئی بھونکتا رہے لیکن ان کی شان میں کمی آنے والی نہیں, یہ یاد رکھیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ کہ رجب کے اندر آ کر بس دیکھا دیکھی میں 22 رجب کو کوڑے کیے جاتے ہیں, اور کوڑے بہت سارے مسلمان شریک ہیں اس کے اندر. رات کو شیرینی بنائی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یہ ولادت کا دن ہے, یا انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اب ہم پڑھتے تو ہے نہیں, دیکھیں کیا تاریخ اٹھا کر دیکھیں. نہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی اس دن ولادت ہے, نہ وفات ہے, کچھ بھی نہیں, نہ ہی وہ فرما کر گئے. بلکہ ہے کیا حقیقت یہ کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. چونکہ آپ نے اپنے دور کے اندر جتنے سرکش لوگ تھے ان کو پکڑ کر اور ان کو مجبور اور مقہور کر دیا, مغلوب کر دیا کہ کسی کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی. تو جس دن آپ کا انتقال ہوا, چونکہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت ابھی موجود ہے, اس وقت کوئی سب کے سامنے خوشی تھوڑی منا سکتا ہے. آپ کے جیسے انتقال ہوا انہوں نے چپکے سے خوشی منائی, اور چپکے سے خوشی یہ کہ راتوں رات وہ میٹھا بنا کر تقسیم کیا گیا. تو یہ اس خوشی میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چلے گئے. اب نعوذ باللہ ہمارے مسلمان
وہ نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، ناواقفی کی وجہ سے اس میں شریک ہو رہے ہیں. کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہمارے گھروں میں. یہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تنقیص ہے، ان کی جن وفات پر خوشی منائی جا رہی ہے نعوذ باللہ، اور ہم دیکھا دیکھی میں اس میں ساتھ شریک ہو رہے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے ایمان کو بچانا یہ سب سے پہلا ہمارا فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے. مولا کریم جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے ایمان کی، ہماری نسلوں کی ایمان کی، قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ خصوصاً ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے رب العالمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ ہم سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجیے. اے الہ العالمین اے رب العالمین یا ذل جلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. شہباز افتخار صاحب ہیں، ان کا آپریشن ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. جمیل بھائی کا آج آپریشن ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا. یا الہ العالمین ان کے آپریشن کو کامیاب فرما کر ان کو پہلے سے بڑھ کر صحت اور قوت عطا فرما دیجیے. اور جتنے بھی بیمار ہیں، یہاں مسجد میں کوئی بیمار موجود ہے، اسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، یا اللہ جو بھی جہاں بیمار ہے اپنے غیب کے خزانوں سے، صحت کے خزانوں سے یا اللہ سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے رب الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ ہمارے گھروں سے جھگڑوں اور اختلافات کو ختم فرما کر اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا مالک الملک یا ارحم الراحمین سلام کی اعضاء سلام کے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلام کی اعضاء سلام کے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم متبع بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. شبیر بھائی کی اہلیہ چند دن پہلے انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے. یا اللہ اسی طرح ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایکسیڈنٹ سے اور اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.